اب ہم اس کے اندر آتے ہیں اور ایک دلچسپ موضوع کو لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ کائنات کی جو پیدائش ہے وہ ہمیشہ سے غور و فکر کا موضوع رہی ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر، یونانی فلاسفر سے لے کر، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ انسان ہمیشہ سے سوچتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ تم کافرانہ روش اختیار کرتے ہو، سورج چاند ستاروں کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، ہم نے اسے بنایا ہے، اپنے بل بوتے پر بنایا ہے، یہ ہمارا ارادہ تھا، یہ ہمارا منصوبہ تھا، اس کے بنانے میں ہمارا کوئی ساجھی نہیں ہے، ہمارا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ہم کسی کے مشورے کے طالب نہیں ہیں، اسے ہم اپنے بل بوتے پر چلاتے ہیں، اور پوری کائنات کو جس رخ پر ہم نے چلا دیا اس سے وہ پیچھے نہیں رہ سکتی، جسے چلایا وہ رک نہیں سکتی، جسے اللہ نے قائم کیا وہ چل نہیں سکتا۔ توحید کے دلائل میں سے ایک زبردست دلیل کریشن آف یونیورس پر۔ تو آج ہم بات کریں گے نوئنگ اباؤٹ دی اوریجن آف دا یونیورس سائنٹیفیکلی۔ سائنٹیفیکلی ہم معلوم کریں گے، سائنس میں اسے پہچاننے کا کوئی قطعی ثبوت اور ذریعہ نہیں ہے۔ تھیوریز موجود ہیں، اور ایک نہیں کئی تھیوریز موجود ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ اور میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کوئی بہت بڑا ریسرچ میٹیریل نہیں ہے، میں اپنے آڈینس کے لحاظ سے ہائی اسکول لیول کے میٹیریل بتا رہا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں جو نظریات پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بگ بینگ کا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ عام طور پر ایسٹرو فزسسٹ یا تھیوریکل فزسسٹ یا کاسمولوجسٹ، یہ جو سائنٹسٹ ہیں بائی اینڈ لارج قریب قریب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ فرائڈ ہائل اس نے ایک مرتبہ نان سیریس انداز سے اس نے بگ بینگ کہا، لیکن بعد میں وہی نام پڑ گیا۔ یہ تھیوری ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اس پر کافی کام ہوا ہے سائنسی طریقے سے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں قرآن نے اس بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ کس حد تک بگ بینگ تھیوری سے قریب ہیں۔ ہم حسب معمول ڈاکٹر رضوان صاحب سے، جن کا تعارف اس سے پہلے بھی ہو گیا ہے، ہم پوچھیں گے کہ اس پارے کے اندر سورہ حامیم سجدہ میں تخلیق کائنات کے سلسلے میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بگ بینگ تھیوری سے قریب ترین نظر آتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی جو 11ویں آیت ہے اس میں جس بات کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ تو عام طور پر قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو جس کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن میں بہت ساری سائنس موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو اشارے بیان کیے گئے ہیں اور موجود جو سائنسی حقائق ہیں ان میں تطبیق کی ایک اعلیٰ اور معیاری قسم کی کوشش ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم سطحی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً اس آیت سے عام طور پر یہ نتیجہ نکالا جاتا رہا کہ اس کا مطلب بگ بینگ تھیوری ہے اور بگ بینگ تھیوری کو یہ آیت سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بگ بینگ تھیوری کے علاوہ بھی بہت ساری کائنات کے وجود میں آنے والی تھیوریاں ہیں جو کہ عوام میں شاید اتنی مقبول نہ ہو، لیکن سائنٹیفکلی بہت ساری تھیوریز اس ضمن میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں ایلیگوریکل چیزیں یعنی استعارہ اور تشبیہات والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ خاص طور پہ جیسے دیکھیے کہ جو جنین کے تخلیقی مراحل ہیں کہ جو ایمبریولوجی کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے آپ کہ اس میں استعارے کی بنیادیں ہیں، اس میں تشبیہات ہیں، اور اس کو یہ سمجھنا کہ اس میں عین سائنٹیفک حقیقت ہے اور یہ وغیرہ، اس طرح کے اپروچ کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم کو جس طرف اشارہ دے رہا ہے وہ یہ کہ جس موجودہ شکل میں آج ہم کائنات کو دیکھتے ہیں یا آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ ویسا نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ تو سائنٹیفکلی آج کل سب سے جو پاپولر تھیوری وہ سنگولیرٹی کی ہے کہ ایک پوری سنگولیرٹی تھی اور ایک عظیم تر حادثے کی وجہ سے اس کے بعد تمام کائنات وجود میں آئی۔ تو آسمان دھواں تھا، اس کا مطلب کیا کیا ہے؟ سائنٹیفکلی ہم بہت ساری چیزیں آگے بھی ایکسپلور کرتے رہیں گے۔
آج جو سب سے فیمس تھیوری ہے وہ بگ بینگ کی تھیوری ہے. اس کے علاوہ آگے بھی سائنٹیفک حقائق آتے جائیں گے، لیکن قرآن بالاصل سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے. اس میں انسان کا بھی ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے بار بار ریپیٹیڈلی پڑھی جانے والی چیز ہے. یہ زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے بتائی گئی چیز ہے. تو سائنس اور قرآن کے تعامل کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ سائنس بنیادی طور پر اکتسابی علم ہے اور قرآن وحی ہے. تو اس میں تطبیق کی جو صورت ہے اس کی اعلیٰ اور معیاری شکلیں کیا ہوں گی، اس پر ہم سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا. قرآن میں بہت ساری چیزیں ایلیگوریکل ہیں، تخلیق کے مراحل ہیں. جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ آیا کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ آیا کہ لیزدار گارے والی مٹی سے پیدا کیا. تو مٹی کیا ہے؟ لیزدار گارے والی الگ ہے، کھنکھناتی ہوئی الگ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایلیگوریکل چیزیں ہیں، بہت ساری تشبیہات ہیں، اور اس میں بھی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں ہر چیز تشبیہ نہیں ہے، بہت سارے ایلیگوریکل تو چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز ایلیگوریکل ہے یہ بھی بات غلط ہے. تو قرآن کے اندر کچھ بالکل محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، اور کچھ ایلیگوریکل چیزیں ہیں، ہے نا. تو یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ اس آیت میں بھی جس بات کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ دخان تھا، تو دخان کے بہت سارے مطلب ہیں. سائنس آج کہہ رہی ہے بگ بینگ کے حساب سے، کل کو کچھ اور بھی کہہ سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو قرآن اور سائنس کی تطبیق اور سائنسی حقائق کے لیے قرآن سے دلیل لانے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن ایک اعلیٰ تر کتاب ہے، صلاحیتی دنیا تک کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے اشارے موجود ہیں جو ہم کو آفاق اور انفس میں جب ہم غور فکر کریں گے تو بہت ساری چیزیں اس پر کھلیں گی. تو اس ضمن میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کو جو ہے اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس فارم میں آج کائنات ہے اس فارم میں وہ پہلے نہیں تھی، کسی اور فارم میں تھی، اور قرآن اس کی طرف اشارہ دیتا ہے، اور باقی کے لیے ہم لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ ہم اس پر مزید تحقیق کریں، ریسرچ کریں. تو باہر ریسرچ ہو کر کے یہ بات سامنے آئی کہ بگ بینگ تھیوری سامنے آئی، اور ریسرچ ہوگی تو شاید کچھ اور بات سامنے آ جائے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بتایا کہ کئی تھیوریز میں سے ایک تھیوری ہے وہ، اور ہمارا کام ہے کہ مزید ہم غور و فکر کرتے رہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر ایکسیپٹڈ تھیوری ہے اس کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تخلیق کائنات کو، پھر اس کے بعد ہم آیتوں کی طرف رجوع کریں گے. قرآن نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض، بدع یعنی ڈیزائن کرنا، ڈیزائننگ کے بعد کریشن آتا ہے، خلق. پہلے تو اس کا آئیڈیا فارمیشن ہے، پھر اس کے بعد اس کی کریٹیوٹی ہوتی ہے. کہا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا نقشہ اس نے بنایا، اسے اس نے پیدا کیا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، جب اس نے فیصلہ کر لیا تو وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں. اس نے کہا کن، ہو جا، فیکن، وہ ہو گیا. یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کار فرما ہے، اس کی مشیت کی کار فرمائی ہے، اس کا حکم نافذ ہوتا ہے. اس نے کہا کن، تو کائنات کے وجود کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ قرآنی کا آئیڈیا ہے. اور تھوڑا سا ہم بگ بینگ سے بھی دیکھتے ہیں. بگ بینگ کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے سے قبل ایک چھوٹا سا مادہ تھا، سب ایٹمک پارٹیکل کہتے ہیں، ایٹم سے بھی چھوٹا، اور نتھنگ کے قریب تھا وہ. پھر وہ سم تھنگ ہوا، پھر وہ ایوری تھنگ ہو گیا، جسے ہم یونیورس کہتے ہیں. میں اور آپ یونیورس کا حصہ ہیں. یہ گھر، یہ دیواریں، یہ مٹی اور یہ کھڑکیاں، یہ سب یہی یونیورس کا حصہ ہیں. یہ اسپیس یونیورس کا حصہ ہے، ٹائم یونیورس کا حصہ ہے، لائف یونیورس کا حصہ ہے. ناؤ اٹ از ایوری تھنگ. اس سے پہلے وہ سم تھنگ، اس سے پہلے وہ نتھنگ. تو بگ بینگ کا نظریہ کہتا ہے کہ بہت ہی ٹینی پارٹیکل تھا اور ہیوج انرجی اس کے اندر تھا، اور 1 بلینتھ آف اے سیکنڈ میں، یہ بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق ہوتا تو یہ کائنات ویسے نہیں ہوتی جیسے آج ہے. اس کا ایکسپلوژن ہوا اور ساری انرجی، ساری قوتیں، لائف کے سارے امکانات، میٹیریلز، منرلز، فورسز، لائٹ، ہیٹ، ایوری تھنگ اس کے اندر انڈیوس کر دیا گیا. بگ بینگ کا بھی یہی کہنا ہے، اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرمائے کن فیکون. تو بگ بینگ کا کہنا ہے کہ وہ ٹائنی پارٹیکل، وہ چھوٹا سا مادہ،
وہ پھٹا اور 1 بلین آف اے سیکنڈ میں اس کا ہیوج ٹیمپریچر اور سارے جتنے انرجی اور جتنی قوتیں وہ سب اس کے اندر آ گئیں. پھر اس کے بعد وہ مادہ پھیلنا شروع ہوا. قرآن نے کہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کائنات کو ہم نے بنایا اور ہم ہی اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایکسپینڈنگ یونیورس. تو آپ دیکھیے کہ اس میں یہی بتایا گیا کہ جس دن بگ بینگ ہوا وہ 0 پر ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ 3,80,000 سال تک اس کا مادہ پھیلتا رہا اور ہیوج انرجی رہی. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اس میں ایٹمز، اور اس کے بعد اس میں اور چیزیں بننے لگی، مادہ بننے لگا. پھر اس کے بعد سورج، چاند، ستارے، کائنات کے آغاز ہوا. اور اس کے 1 بلین سال کے بعد ارلیسٹ گیلیکسیز اپیئرڈ. تو بلینز آف ایئرس کا، یعنی جب ہم بلین کہتے ہیں تو 100 کروڑ، اور کائنات کے بننے کا اندازہ لگاتے ہیں آج سے لے کر پیچھے اگر جائیں تو 13.77 بلین ایئرس بیفور دس بگ بینگ ہیپنڈ. اور جب بگ بینگ ہوا تو اس وقت اس کے الگ الگ اس کے ایپوک کہتے ہیں، اس کے مرحلے تھے، جسے قرآن نے یومین کہا، یوم کہا، دن کہا. بہت سے لوگ سمجھ میں نہیں آتا، دن جب سمجھتے ہیں تو وہ 24 آورس کا دن سمجھتے ہیں. یہ ناواقفیت ہے. آپ اگر زمین سے کسی اور کرے پر چلے جائیں تو وہاں کا دن الگ ہے، 24 آورس کا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اسکیل میں دن سے مراد کیا ہے. اب معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ کائنات کا آغاز ہوا، انفجار ہوا، ایکسپلوژن ہوا، تو اس میں فورسز آف نیچر اس میں آ گئے. ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو سورج، چاند، ستارے ایوری تھنگ کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے، اور وائڈ رینج ہے اس کا گریویٹیشنل فورس کا. اور اس کے بعد اسٹرانگ نیوکلیئر اور ویک نیوکلیئر، یہ فورسز ہیں جو ریڈیو ایکٹیویٹی کو کم کرنے اور پروٹون اور الیکٹران کو ملا کر رکھنے کے لیے جو انرجیز چاہیے وہ یہاں ہیں. اور الیکٹرو میگنیٹک، جس سے روشنی ملتی ہے، جس سے لائٹ ملتی ہے اور جس سے انرجی ملتی ہے، وہ یہ ہے. تو یہ 4 بڑے بڑے فورسز تھے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو سمجھنے میں ان سب چیزوں کی مدد ملے گی. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد انرجی کا دور جب ختم ہو گیا تو 3,80,000 سال کے بعد یونیورس از ناؤ کول انف دیٹ میٹر انرجی از گریٹر دین ریڈیٹیو انرجی thus allowing atoms to form. یعنی پہلے ایک پیریڈ تھا جو انرجی پیریڈ تھا، اس کے بعد یہ تقریباً 3,80,000 سال کے بعد میٹر پیریڈ. یہ ایک یوم ہے، یہ ایک یوم ہے، یہ ایک دن ہے، یہ ایک دن ہے. یہ کتنے بلین سال، یہ کتنے بلین سال، اس کی تفصیلات وہاں ملتی ہیں. اور ریڈیشن کم ہونے لگا اور اسے ڈی کپل کیا گیا، یعنی انرجی کو الگ کیا گیا، میٹر کو الگ کیا گیا. یہ دور تھا. اس دور میں یہ مرحلے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے میٹر کا وجود شروع ہوا. تو اس کے بھی کئی پیریڈز ہیں، کئی ایپوکس بیان کیے جاتے ہیں. اس پیریڈ میں آنے کے بعد یہاں ہیلیم کا ایٹم بننا شروع ہوا، یعنی بگ بینگ سے یہ ایٹم بننے تک کئی بلین سال لگ گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی کا دور ختم ہوا، دونوں کو الگ کر دیا گیا. پھر میٹر کا دور شروع ہوا. میٹر کا دور جو ہے اس کے کئی ایپوکس ہیں، اس کے کئی ابواب ہیں، اس کے کئی یوم ہیں. ان میں سے ایک ایٹم بننے کا دور ہے، گیلیکٹک دور ہے، اس کے بعد اس کے کانسٹلیشنز بننے کا، پھر اس کے اسٹیلار بننے کا دور گزرا. تو یہ بھی کئی سال تک یہ مرحلے چلتے رہے اور اس میں ایٹمز اور ایلیمنٹس بننے لگے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 دور جب ختم ہوئے اور میٹر کا دور آیا اور اس کا آخری دور ہے اسٹیلار ایپوک، اور یہ وہ آخری دور ہے جہاں سے تاروں کے بننے کی شروعات ہوتی ہے. ایٹمز آتے ہیں، جڑنے لگتے ہیں اور ایٹمز کے ذریعے سے کئی میٹیریل اور کئی ایلیمنٹس بنتے ہیں. یہ ہے سٹارز کی شروعات. بگ بینگ سے لے کر یہاں تک تقریباً
साइंटिस्ट का अंदाजा है 3.5-4 बिलियन साल हो गए बिग बैंग से लेकर पहले तारे के वजूद में आने में। सूरज अभी नहीं हुआ, प्रोसेस चल रहा है, जमीन भी बन रही है, सूरज भी बन रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी भी बन रही है और कायनात के अज्जा भी बन रहे हैं और कायनात फैलती जा रही है। उसकी शुरुआत एक एटम से, फिर उसके बाद वो एक ऑरेंज के साइज़ में हुआ, फिर उसके बाद एक फुटबॉल के साइज़ को समझिए, तो गोया कि उसका एक्सपेंशन होता गया और यूनिवर्स फैलती गई और यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 3.5-4 बिलियन साल लग गए जबकि पहला सितारा वजूद में आया। फिर उसके बाद उसी में से साइंटिस्ट बताते हैं ये जो आज हम एलिमेंट्स टेबल देखते हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आज दुनिया में जितनी चीज़ें आप अतराफ देख लीजिए इसमें से ही सारी चीज़ें बनी हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, लोहा और बहुत से धात, बहुत सी चीज़ें, सारी दुनिया में जितनी चीज़ें आप देखते हैं कहीं ना कहीं जाकर यही वो एलिमेंट्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं जिससे ये कायनात बनी है। अब आइए इस पारे के अंदर ये आयतें आई हैं, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 9-12। कुल कह दीजिए आप, कहा इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, क्या तुम अल्लाह ताला का कुफ्र करते हो, उसका इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में बनाया। और यौमैन के बारे में मैंने बताया, यौम से मुराद हमारा यौम नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ दिन, पीरियड्स, फेजेस, स्टेजेस माने हो सकते हैं। और मैंने आपको बार बार बताया कि एनर्जी का एक स्टेज था, उसके बाद मैटर का स्टेज आया। ये 2 दौर गुजरे हैं किसी एक तारे की पैदाइश से पहले। तो कहा कि 2 दिन में हमने ज़मीन को पैदा किया। ये 2 मरहले के बाद ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे बनने का आगाज़ हुआ। उसके बाद कहा वतजअलूना लहू अंदादा, इसके बावजूद तुम अल्लाह ताला के साझी, उसके पार्टनर्स ठहराते हो। ये बहुत बड़ी हिमाकत है जो खुदा के तय इंसान करता है। कहा ज़ालिक रब्बुल आलमीन, ये है तुम्हारा रब जिसने कायनात को पैदा किया और ज़मीन को 2 दिनों में पैदा किया। उसके बाद वजाला फ़ीहा रवासिया, और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने पहाड़ों को गाड़ना शुरू किया। यानी दुनिया जब बनी तो वो मोल्टन शक्ल में थी जिसे आज हम मैग्मा कहते हैं, और जब वो बाहर इंफिजार होकर आता है तो लावा कहते हैं। उसका जब कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक से हिल्स बनने शुरू हुए, पहाड़ बनने शुरू हुए। रवासिया मिन फौक़िहा, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने पहाड़ों को बनाया। व बारक फ़ीहा, और उसमें हमने बरकत रख दी, ज़मीन में बरकत रख दी। ज़मीन हम बना रहे हैं 2 दिन में। ज़मीन में बरकत से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन में जितने इंसान, जितने जानवर और जितने मखलूक़ात आएंगी हम नहीं जानते, उनके सर्वाइवल और जीने के लिए जितनी चीज़ें खाने पीने की, उन सब को अल्लाह ताला ने रख दिया। कैसे सिस्टम बनाया? अभी मैंने 1-2 दिन पहले के लेक्चर में बताया था कि पानी का जो क्वांटम है वो फिक्स्ड है, लेकिन रोज़ी का क्वांटम फिक्स नहीं है। एक दाना अल्लाह ताला ने दे दिया, अब उसे मिलियन, बिलियंस, बिलियंस, बिलियंस दाना उगाते जाइए और इंसान और जानवर अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाते चले जाते हैं। उसके बाद फरमाया व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, हमने उसमें बरकत रखी और उसके बाद उसकी क़ुव्वतें उसके अंदर वदीयत कर दी। जितने फोर्सेस हमने देखा, अभी 4 फोर्सेस मैंने बताए, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही और वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ही, वो सब अल्लाह ताला ने वो क़ुव्वतें उसके अंदर रखी। वो क़ुव्वतों को मैंने इसीलिए बताया था कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो सारे नेचुरल फोर्सेस अल्लाह ताला ने रखे। फ़ी अरबाअति अय्याम, 4 दिनों में, यानी ज़मीन बनने के प्रोसेस वो 4 स्टेजेस हैं। अब ये जो है 2 स्टेजेस ज़मीन बनने तक, ज़मीन बनने के बाद उसके कंप्लीशन के 2 स्टेजेस, टोटल 4 स्टेजेस हो गए। जब ये काम चल रहा था ज़मीन का तो और प्लैनेट्स के काम चल रहे थे, पैरेलल आसमान और ज़मीन सबका काम चल रहा था। बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन में अगर आपको काम करने का मौका हुआ हो, मुझे ऐसे कंस्ट्रक्शन में काम करने का मौका मिला है कि एक तरफ फाउंडेशन चल रहा है, एक तरफ ब्रिक वर्क चल रहा है, एक तरफ छत पड़ रही है और इधर 3 फ्लोर्स खड़े हो गए और वहाँ विंडोज़ लग रहे हैं और आखिरी स्टेज में फाउंडेशन बिछ रही है। तो एक ही बिल्डिंग में मुझे ऐसे काम करने का मौका मिला कि फाउंडेशन भी चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर भी चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर का काम भी चल रहा है, 3rd फ्लोर भी हो गया और वहाँ उसके फिनिशिंग स्टेजेस भी चल रहे हैं।
تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا نہیں کہ آسمان بنانے کے بعد زمین بنایا، زمین بنانے کے بعد آسمان بنایا، سب کام پیرالل چل رہے تھے۔ تو یہ جب زمین اور اس کی قوتوں کو اللہ تعالیٰ اس میں رکھ رہا تھا، اسی وقت آسمان اور اس کے دیگر سیلیسٹیل باڈیز پر بھی کام چل رہا تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ سواء للسائلین، یعنی اس کائنات میں جتنے جاندار، جتنی چیزیں ہیں، ان کے جتنے ریکوائرمنٹس ہیں، جتنا ان کا ڈیمانڈ ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے پوری کر دیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ کی۔ میں نے بتایا کہ زمین کے کریشن کے ساتھ ساتھ ادر سیلیسٹیل باڈیز کا کریشن چل رہا تھا۔ وہی دخان، یہی جو بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ دھوئیں کی شکل میں، نیبولا کی شکل میں، سموک کی شکل میں، یہ سب بگ بینگ کی تھیوری میں بات کہی جاتی ہے۔ فقال لها وللارض، آسمان اور زمین سے ہم نے کہا ائتیا طوعا او کرہا، یعنی کم انٹو ایگزسٹنس اگر ترجمہ کرنا چاہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آ جاؤ عبادت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، تو زمین و آسمان نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی ہے کہ کم انٹو ایگزسٹنس، ہم نے جو ایلیمنٹس رکھ دیے، اس کے بعد درخت کو وجود میں آنا ہے، پہاڑ کو وجود میں آنا ہے، اور جانوروں کو وجود میں آنا ہے، سورج کو جو ہے روشن اور منور ہونا ہے، چاند کو روشنی لینے کے لائق بنانا ہے، کم انٹو ایگزسٹنس، یہ ہم نے کہا۔ تو انہوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، اللہ نے جو بنا دیا حکم، جو قانون بنا دیا، اس کے ہم اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں۔ فقضاہن سبع سماوات فی یومین، اور اللہ تعالیٰ پھر متوجہ ہوا 7 آسمانوں کی طرف، جس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے۔ اور وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر لیول کے جو آسمان کے حصے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آسمان 7 آسمان سے مراد کیا ہیں۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو گیلیکسیز ہیں، یہ ایک آسمان، گروپ آف گیلیکسیز 2 آسمان، کلسٹر آف گروپ آف گیلیکسیز 3 آسمان۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آسمان سے مراد یہ ہیں۔ ہر آسمان کو ہم نے جو قانون بنا دیا، اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور اس ظاہری دنیا کو ہم نے چراغوں سے روشن کر دیا، ستاروں سے روشن کر دیا، منور کر دیا۔ وَحِفْظًا، اور شیاطین جب وحی آ رہی ہو تو مداخلت نہ کریں، ہم نے اس میں حفظ کا سامان کر دیا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور عزیز و علیم خدا کا ٹھہرایا ہوا یہ منصوبہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دراصل ہم ان آیتوں میں جب جاتے ہیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر کریشن آف دا یونیورس، جو کہ تھیوری صحیح، لیکن جسے میں نے بتایا کہ فزسسٹ، ایسٹرو فزسسٹ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، اور اس کے پیچھے کافی کام ہوا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا ایک ایک ٹکڑا بالکل اب آپ کے ذہن میں ویسے ہی سمجھ میں آنے لگتا ہے جیسا کہ ہوا ہوگا۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ نالج ہمارے پاس نہیں ہے کریشن آف دا یونیورس کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے متشابہات قرار پاتی۔ اب ابن رشد کا ایک فلسفہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ابن رشد کا کہنا ہے کہ اس کائنات کے حق میں، اس کے تخلیق کے حق میں 2 آرگیومنٹس وہ فارورڈ کرتے ہیں۔ ایک آرگیومنٹ ہے پروویڈنس کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو جاندار ہیں، اور بالخصوص اس میں اس کی جو شاہ تخلیق ہے، اس کی جو سب سے بہترین تخلیق ہے، اشرف المخلوقات انسان، اس کے لیے پروویڈنس، اس کے لیے رزق رسانی کے لیے 13.77 بلین ایئرز کا پورا کارنامہ اللہ تعالیٰ نے انجام دیا۔ اس پورے دور کے کارناموں سے اس زمین میں بسنے والے کے لیے جو انرجی چاہیے، جو ایلیمنٹس چاہیے، جو منرلز چاہیے، جو لائف چاہیے، جو پانی چاہیے، جو الیکٹریسٹی چاہیے، جو وائٹ لائٹ آتی ہے، اور اس سے پہلے کے درس میں میں نے بتایا کہ اس کے ریفریکشن کے نتیجے میں کلرز پیدا ہوتے ہیں، اور اس کلرز کا امپیکٹ انسانوں کے رنگ میں، پھلوں کے رنگ میں، پتھروں کی دھاریوں میں آپ پا سکتے ہیں۔ یہ سارا کام پروویڈنس کے لیے ہوا۔ ایوری تھنگ ان دا یونیورس سروس ہیومینٹیز پرپز، انسان کے جینے کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں پوری ہوئی، اور یہ 13.77 بلین ایئرز کے کارنامے کے نتیجے میں انسان کی زندگی کے لیے یہ سامان مہیا ہوئے۔ یونیورس از فائنلی ٹیونڈ، بہت باریکی کے ساتھ اسے ٹیون کیا گیا ہے، تو فائن ٹیونر ہونا چاہیے وہ خدا ہے۔ اسی طرح ایک اور آرگیومنٹ یہ ہے کہ the second is the argument of invention، ہر چیز انوینٹڈ ہے، درخت انوینٹڈ ہے، جانور انوینٹڈ ہیں، کسی نے بنایا ہے اور کسی پرپس کے لیے بنایا ہے، آٹومیٹک نہیں ہے۔ درخت کو کیسے ہونا ہے یہ بنایا گیا ہے، ڈیزائن ہے اس کے پیچھے۔
تو انوینشن ہے تو دیر مسٹ بی این انوینٹر، دیر مسٹ بی اے ڈیزائنر، اور وہی سپریم خدا ہے، وہی ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ عزیز خدا، علیم خدا، سمیع خدا، بصیر خدا، بے شمار اس کے اچھے نام ہیں۔ اس خدا کے سلسلے میں یہ دو دلائل ہیں، پوری کائنات کی تخلیق انسان کے رزق رسانی کے لیے ہے، اور اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز یا اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز ایک پرفیکٹ ڈیزائن کے تحت وجود میں آئی ہے، سو اس کے پیچھے ایک ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے۔